عابد مسعود اور یہاں جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یقیناً وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور ایک سینئر لائر اور ماہر قانون دان جناب محمد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شعیب صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. تو شعیب صاحب ناظرین ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ان سے کہ جو بریگزٹ کے بعد ہمارے قانون میں امیگریشن لاء میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، اس سلسلے میں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ تبدیلیاں کیا ہیں. جناب شعیب صاحب آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ہاں جی، یہ تو میجر اوور ہال اس میں لایا گیا ہے امیگریشن سسٹم میں، کیونکہ پہلی جو ہماری امیگریشن پالیسی تھی وہ یوروپین فوکس تھی. اب کیونکہ ہم یورپ سے باہر نکل رہے ہیں تو اس حوالے سے اس میں میجر جہاں پر ٹریڈ کے حوالے سے ہماری نیگوسیشن ابھی جاری ہے، فائنل نہیں ہوئے ہیں لاز، لیکن امیگریشن پر جو ایگریمنٹ ہو گیا تھا فرام مڈل آف دس ایئر، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ جو امینڈمنٹس ہیں قانون میں یہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئیں، جو ابھی یہ اپروول ہو گیا ہے، اور کچھ تو امیڈیٹلی اپلیکیبل ہیں اور کچھ 1 فروری سے اپلیکیبل ہیں. جی. تو جو یورپین اسپیسیفک ہیں وہ تو 1 جنوری سے اپلیکیبل ہیں. باقی دنیا کے لیے جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں وہ تو ابھی سے ہی لاگو ہیں. تو میجر جو تبدیلی آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ فری رائٹ آف موومنٹ جس کو کہتے تھے یورپین کنونشن کے تحت، اس کو ختم کر دیا گیا ہے 1 جنوری سے. اگرچہ کہ جو یورپ کے 27 کنٹریز ہیں ان کے لیے انہوں نے ویزا نہیں رکھا کہ آپ پہلے ویزا لے کر آئیں، ان کو نن ویزا کنٹری کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی کہ وہ پورٹ میں آ کے ایئرپورٹ پہ آ کے وہ ویزا لے سکتے ہیں، ان کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے. لیکن ان کو 2-3 چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. ایک یہ کہ ان کے پاس فنڈز ہیں، پیسے ہیں، اور وہ گورنمنٹ پر برڈن نہیں بنیں گے. جس پرپز کے لیے آئے ہیں اس میں ڈیویشن نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ وزٹ کے لیے آئے ہیں اور آپ کسی اور کیٹیگری میں اپلائی کر لیں، بزنس شروع کر دیں. ہاں جی. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز رکھی ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے ملک کے اندر کوئی آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور آپ کو مجرم آپ قرار پائے ہیں اور آپ کو سزا سال یا سال سے کم بے شک ہوئی ہے، پھر بھی 1 سال تک آپ وزٹ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے. جی. تو ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس وقت حکومت پاکستان اور برطانیہ کے ساتھ ایک کافی ڈسکشن چل رہی تھی کہ جو کنوکٹڈ کرمنلز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے یا ملک واپس کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو لوگ کنوکٹڈ ہوں گے ان کو یہاں سے ریموو کرنا آسان ہوگا. چاہے کسی بھی ملک کا ہوگا یا صرف یورپ پہ ہی لاگو ہوتا ہے یہ قانون؟ نہیں، کسی بھی ملک کا. کسی بھی ملک کا. کسی بھی ملک کا.
دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا شعیب صاحب کہ بہت شکریہ، آپ نے بڑا ایکسپلین کیا، لیکن یہ ہے کہ جو یورپین، کیا ہمارے یورپ نے بھی یہی قانون لاگو کیا ہے جو برٹش سٹیزن ہیں ان کے لیے، یا ان کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن ہے یا سیم ہی ہے؟ نہیں، سیم ہے، رولز آر سیم. جی وہی ہے کہ جو لوگ 31 دسمبر تک جو برطانوی شہری ہیں، اگر وہ یورپ میں انٹر ہو گئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، جی تو ان کے پاس ٹائم ہے جون 30 تک کہ وہ اپنے آپ کو پری سیٹل سٹیٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جی اور جن کی انٹری 31 دسمبر کے بعد یعنی کہ 1 جنوری میں ہوگی، وہ وزٹ کے لیے تو آ جا سکتے ہیں. جیسے ہمارے شہری ہیں وہ یورپ میں جا سکتے ہیں، اور یورپین شہری وزٹ کے لیے آ سکتے ہیں وداؤٹ ویزا، لیکن وہ یہاں پر رہنے اور پری سیٹل سٹیٹس کے حوالے سے اپلائی نہیں کر سکیں گے 1 جنوری کے بعد. صحیح جی. دوسرا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جب وہ اس کی کوئی جو ویزا ہے اس کی کوئی لمٹ ہے کہ 3 مہینے کا دیا جائے گا، مہینے کا دیا جائے گا، یا اس کی بھی کوئی ریسٹرکشن ہے، یا وہ اوپن ہوگا اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹس؟ دیکھیں، وزٹ ویزے کی میکسیمم جو ڈیوریشن ہے، یہ جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے وہ 6 مہینے ہی ہے، 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اس میں ملٹیپل وزٹ ہوگا؟ ملٹیپل وزٹ ہے، جی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایکسیسو وزٹ نہیں ہونے چاہیے. ایکسیسو مین کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں ابھی 3 مہینے رہ کے گئے ہیں، 1 مہینہ اپنے ملک میں رہے پھر واپس آ گئے، ہاں جی میں نے وزٹ کرنا ہے جی، 3 مہینے آپ پھر رہ جائیں، پھر آپ واپس گئے ہیں، آپ پھر واپس آ گئے. یہ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے آپ رولز میں، پہلے یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ میں نے بھی اس ایشو پر کورٹ میں چیلنج کیا اور ہم نے ان کے ریفیوزل اوورٹرن کیے، لیکن اب انہوں نے یہ قانون کا حصہ بنا دیا ہے کہ آپ کا جو وزٹ کا پیریڈ ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ وہ آپ کا مستقل گھر ہے یہ کہ آپ ہر وقت آتے رہیں. تو اس میں پہلے بھی جو ایمبیگوٹی تھی اس سارے مسئلے میں وہ یہ تھی کہ ہوم آفس والے آرگو کرتے تھے عدالتوں میں کہ بھئی 180 ڈیز سال کے اندر آپ رہ سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے تھے یہ کہیں نہیں لکھا ہے، 180 ڈے کا وزٹ ہے، اور جو لوگ ایک سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں اور ان کے کوئی ریزن ہے تو دے شوڈ بی کلاسیفائڈ ایز وزٹر. جی. اس کو اب انہوں نے کلیریفائی کر کے ختم کر دیا ہے. اچھا جی. اگر اب کوئی بندہ کورٹ میں جائے گا اس بنیاد پر کہ وہ سال میں 7 مہینے یو کے میں رہا ہے اور 5 مہینے اپنے ملک میں، تو اس کو قانونی طور پر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. صحیح. تو اگر دیکھیں اس میں اگر کوئی یورپین جو ہے ادھر آ کے کسی اسپاؤز کسی سے لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو اس کے قانون بھی چینج ہوئے ہیں، یا اس کے لیے کیا کس طرح مینج ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے یہ ہے نا کہ وہ تو 95% جو کونسلز ہیں جن کو امیگریشن لاز کا پتہ ہے وہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں کریں گی شادی، کیونکہ اس کے لیے 6 مہینے کا فیانسے کا ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب بھی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ کونسلیں کر دیتی ہیں، لیکن میجارٹی وہ ڈکلائن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس شادی کا میرج ویزا نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے آپ کا. ہاں جی، ریزیڈینشل اسٹیٹس ہوگا تو پھر البتہ یہ ہے کہ جو لوگ 6 مہینے سے زیادہ جن لوگوں کا ویزا ہے، مثلا اسٹڈی کے لیے آتے ہیں، کسی کے پاس 16 مہینے کا ہے، کسی کا 12 مہینے کا ہے، جی. کسی کا 9 مہینے کا ہے، ایسے لوگ اپنا اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں. لیکن جس کا 6 مہینے کا ویزا ہے وہ اسٹیٹس نہیں چینج کر سکتا. اینڈ اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ ہے نا؟ یس. لیکن جو وزٹرز ہیں ان کو الاؤڈ اسٹوڈنٹ الاؤڈ ہیں، ورک پرمٹ ہولڈر الاؤڈ ہیں. تو اس میں ورک پرمٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیا جو پچھلے لاز تھے ان میں ورک پرمٹ کے سلسلے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اسی طرح ہے؟ جی نہیں، اس میں بھی سویپنگ چینجز آئی ہیں. جی. اور جہاں پر وزٹ ویزا میں انہوں نے سختیاں کر دی ہیں
वहाँ पर जो टायर 2 हम कहते हैं या टायर 5, ये 2 कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर लोगों को काम की इजाज़त होती है। तो इसमें उन्होंने काफ़ी नरमी क्रिएट की है। एक तो ये है कि पहले ये होता था कि अगर आपने अप्लाई करना है स्पॉन्सरशिप, तो जो भी एम्प्लॉयर होता था उसको पहले यूरोपियन लोगों को तरजीह देनी होती थी, प्रेफरेंसेस उनकी थी। अगर 27 कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ओवरसीज़ से या बाकी दुनिया से आप ला सकते थे। अब लेवल प्लेन फील्ड है, आप यूरोप से भी कोई अप्लाई करे वो भी कर सकते हैं। इन द सेम टाइम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, अफ्रीका से भी जो अप्लाई करना चाहे, एज लॉन्ग के उनकी क्वालिफिकेशन जो है उससे मैच करती है, वो उससे मैच करती है जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने मिनिमम 70 पॉइंट्स रखे हैं, इसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम कहते हैं। अच्छा जी। इसको बहुत दफ़ा ओवरऑल किया गया है, 2012 में किया गया। 2012 के बाद आप मेजर चेंज जो है ना अब आई है इसमें। तो उसमें यह है कि जो अप्रूव्ड स्पॉन्सर होगा, अप्रूव्ड स्पॉन्सर मीन जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के लिए होम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन एज ए स्पॉन्सर लाजमी है, ज़रूरी है जी। उसकी भी उन्होंने 3 कैटेगरीज बना रखी हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी जी। हाँ जी जी। तो उसमें जो अप्रूव्ड स्पॉन्सर है उसके 20 पॉइंट हैं, और फिर अप्रोप्रिएट स्किल लेवल जो चाहिए उसके लिए उसके भी 20 पॉइंट हैं। ज़बान के 10 पॉइंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और ये मैंडेटरी है सही है जी। लैंग्वेज। तो जो लो स्किल्ड बेस जॉब्स हैं उनके लिए B1 है, पर आगे कुछ जॉब्स के लिए B2 है, कुछ के लिए C1 भी है। वो डिपेंड करता है कि जॉब क्या है, वो क्या इंटेल करती है। और उसके बाद सैलरी को भी उन्होंने नीचे लाया है। मसलन अगर कोई बंदा एज ए टेक्नीशियन अप्लाई करता है हॉस्पिटल में, जिसकी सैलरी जो है वो 21,000 पाउंड के करीब है जी, ठीक है, 21,000 जो सैलरी है उसके कोई पॉइंट्स नहीं है। तो वो देखेंगे अगर उसके पास PhD की डिग्री है और उसी एरिया में है जिसमें वो एज ए टेक्नीशियन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करना चाहता है, तो उसको 10 पॉइंट उसके मिल जाएंगे। सही। अगर उसके पास 60 पॉइंट बाकी हैं, 10 ये चले जाएंगे। लेकिन अगर लैब टेक्नीशियन है और सेम एरिया में, जिसको PhD STEM कहते हैं, STEM जी, अगर वो है तो उसके 20 पॉइंट हैं। यानी कि स्पॉन्सर ने आपको लेटर जारी कर दिया, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है स्किल की वो अप्रोप्रिएट है, और आपके पास अंग्रेज़ी बोलने का सर्टिफिकेट है, और आपके पास PhD है, तो वो आप क्वालिफाई कर देंगे। अगरचे कि जो सैलरी है वो 23,000 मैंने इधर लिखी हुई है कहीं, हाँ 23,040 पाउंड से लेकर 25,599 पाउंड तक 10 पॉइंट्स हैं जी। सो 23,000 से ऊपर बिलो जी, कोई पॉइंट्स नहीं है। सही। लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ से मिल जाएंगे। सही है, वो कवर हो जाएगा। वो कवर हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये किया है कि अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो शॉर्टेज ऑफ स्किल कैटेगरी में आ गई, यानी कि ऐसे हुनरमंदों की कमी वाक़या है बरतानिया के अंदर, तो उसके भी 20 पॉइंट हैं। यानी कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन ना भी हो, आपकी इनकम जो है वो 20,480 पाउंड हो, तो शॉर्टेज स्किल में अगर आप
فال کرتے ہیں تو تب بھی آپ کوالیفائی کر جائیں گے. تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شارٹیج اسکل میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کیٹیگری کا کیسے پتہ چلتا ہے جی؟ کیا ویب سائٹ سے ملتا ہے؟ بالکل، یہ مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی ہے، میک اس کو کہتے ہیں. جی یہ ہر 3 ماہ 6 ماہ کے بعد یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ بھئی کس چیز کی کمی ہے برطانیہ کے اندر. کون سی اسکل کی؟ ہاں جی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایڈوائزری کمیٹی ہے جی جو ہوم آفس کو گائیڈ کرتی ہے. تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پر آ جاتا ہے. پھر اس کے ساک کوڈ آ جاتے ہیں، SOC ہم کہتے ہیں. یہ جو ساک کوڈ ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آکوپیشنل کلاسیفیکیشن، یعنی کہ آپ کی جاب کیا ہے، آپ کا آورلی ریٹ کیا ہے، گوئنگ ریٹ کیا ہے، اور ٹائر 2 کے لیے ریٹ کیا ہے. یہ ساری اس میں انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، تو بندہ وہاں جا کر چیک کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے. کسی زمانے میں فریش ٹیلنٹ تھا اسکاٹ لینڈ میں، پھر UK میں وہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا اس کو کہتے تھے، جی جی وہ بھی ریوائیو ہو گیا ہے. اچھا وہ جو بندہ ڈگری یہاں پر ختم کرے گا اس کو 2 سال کی کام کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی کہ اس کی سیلری کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ایز لانگ کہ وہ ڈگری اس نے کی ہے 2 سال میں وہ کوئی جاب کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی جی اور PhD کے لیے بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. جو بندہ PhD فنش کرے گا جی اس کو 3 سال کی اجازت ہوگی یہاں پر کام کرنے کی. جی اور ان 3 سالوں میں یا 2 سالوں میں اس کو کوئی امپلائر جو ہے جو ہوم آفس کے پاس ایز اے اسپانسر رجسٹرڈ ہے، امپلائمنٹ کی آفر دے گا تو وہ بغیر ملک چھوڑے وہ سوئچنگ کر سکتے ہیں صحیح، سیم ٹائم. دے ڈونٹ ہیو ٹو گو بیک، کسی اپنے ملک میں جا کے دوبارہ اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ ان کا اسٹیٹس چینج ادھر ہی ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا جب وہ اپلائی کریں گے. اور انٹرا کمپنی ٹرانسفر بھی اسٹل اویلیبل ہے، لیکن اس کا لیول RQF لیول 6 ہے، وچ از کوائٹ ہائی. جی لیکن موسٹ آف دا جابس جو ہیں وہ آپ کے RQF لیول 3 جو ہے اس سے یا سلائٹلی ابو ہیں، سو وچ از ناٹ ویری ہائر. میجارٹی پیپل کین میٹ دیٹ اسٹینڈرڈ. جی تو یہ جناب ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے جو مکینیکل انجینئرز ہیں جی جی ان کے لیے بھی جو سیلری اسکیل انہوں نے رکھا ہے وہ بہت کم ہے. جی وہ تقریباً 25,750 پاؤنڈ ہے میکینیکل انجینئر کے لیے. جی. جی اور سولیسیٹر کے لیے بھی ہے لیکن اس کا تھوڑا ہائی ہے، 34,000 ہے. تو انہوں نے بیسیکلی ہر شعبے میں جی جی جہاں بندہ آپ منگوانا چاہیں اور UK میں بندہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو اسے اوپن سسٹم اوپن کر دیا. ہاں جی. پہلے کچھ چند لوگ خاص تھے جیسے جن کو بلایا جا سکتا ہے، کوئی 4-5 کیٹیگریز تھیں جن میں زیادہ شارٹیج سمجھی جاتی تھی، لیکن آج اس دفعہ انہوں نے اوپن کر دیا. آپ جس بھی اسکل کے لیے، اسکلڈ ورکر کے لیے آپ بلانا چاہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نا جی؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور جو NHS ہے جی اس میں جتنے لوگ ریکوائرڈ ہوں گے وہ جو پریزنٹ کوٹا ہے وہ پہلے ہی انہوں نے نکال دیے ہوئے ہیں کہ وہ کوٹے میں شامل ہی نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اگلے 5 سالوں میں ہمیں 30,000 اسکل ورکر چاہیے. جی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ 30,000 تو NHS کے ہی بن جاتے تھے، صحیح. باقی کسی کی باری نہیں آتی تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو NHS کے لوگ آئیں گے یہ اس کوٹے میں نہیں آئیں گے، یہ سیپریٹ ہوگا تاکہ یہ سب کو separate ہوگا. موقع ملے. تو اس میں کافی لوگوں میں
آنے کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک. آپ نے بتایا کہ جو اسپاؤس ویزے کے لیے انگلش کا اس کے لیے کیا سسٹم ہے کہ کوئی A1 انگلش ٹیسٹ جو ہے اسپاؤس ویزے کے لیے اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ وہ لسننگ اینڈ اسپیکنگ ہے, اس میں کوئی خاص کمیونیکیشن نارمل جو پرائمری اسکول کا بچہ سنگل سینٹینس میں بول سکتا ہے انگریزی, وہ ہے. کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اس میں کوئی بڑی ہائی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے. نہیں, نہ گرامر چاہیے, نہ پنکچویشن چاہیے. بیسک چاہیے. بیسک آپ ایکسپلین کر سکیں اپنے آپ کو. تو اس کا یہ سرٹیفکیٹ ان کو اپنے کنٹری سے لے کے آنا پڑتا ہے یا اپنے کنٹری سے لینا پڑتا ہے؟ تو کیا کوئی ریکمینڈیڈ انسٹیٹیوشن ہے جن کا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ 2 ہیں اس وقت. ایک تو ہے کیمبرج یونیورسٹی کا آئلز, جس کو آئلٹس کہتے ہیں پاکستان میں. جی ٹھیک ہے جی, وہ اسکلز فار لائف اس کا نام ہے. جی. اور دوسرے ٹرینٹی کالج ہے, ان کا پوری دنیا میں ان کے پاس لائسنس ہے UKBA کی طرف, UKVI کی طرف سے. تو ان دونوں کا ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تیسرے جن لوگوں کے پاس ڈگری ہے اور ایکولنٹ ٹو UK ڈگری ہے اور موسٹ سبجیکٹس آر ان انگلش, وہ ایگزیمٹ ہوتے ہیں ایسے. وہ ایگزیمٹ ہوتے ہیں. یا جن لوگوں نے UK سے ڈگری کی ہے وہ بھی ایگزیمٹ ہوتے ہیں. اب وہ تو آبویسلی وہ تو رہ رہے ہیں نا, آلریڈی UK میں اسٹڈی کر رہے ہیں. نہیں, اسٹڈی کر کے واپس بھی جاتے ہیں نا. اچھا جی. پھر واپس آتے ہیں. پریزنٹلی میں ابھی 3 کیسز ڈیل کر رہا ہوں جی, اور تینوں جو ہیں وہ UK ریٹرن ہے. اور 3 میں سے 2 نے بیچلر کی ہوئی ہے, 1 نے ماسٹر کی ہوئی ہے. تو اب وہ شادی کر کے آ رہے ہیں, وہ ایگزمپٹ ہیں. وہ ایگزمپٹ ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ تو مطلب صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے فار ایگزامپل اپنے ملک میں گریجویشن کی ہے, 4 ایئر کی ڈگری کی ہے, اور اس میں مین جو میڈیم آف انسٹرکشن تھی وہ انگریزی میں تھی, تو وہ ایک اور ادارہ ہے UK کے اندر, اس کو نارک کہتے ہیں جی. تو وہ ایکولنس سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ڈگری ہے وچ از ایکول ٹو UK بیچلر ڈگری جی, اور یہ سیٹلمنٹ اپلیکیشن کے لیے یہ کوالیفائی کرتا ہے. صحیح ہے. میں نے جب میں پرانی بات کر رہا ہوں, میں نے جب ہم نے ایک بار کونسل میں نکلی تھیں سیٹس نا سوشل ورکرز کی, تو انہوں نے مانگے تھے جو پاکستان سے ڈگری ہولڈر ہیں ان کو وہ ایکولنٹ نہیں سمجھا جاتا تھا. جو ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں پاکستان میں ان کو ڈگری ہولڈر سمجھا جاتا تھا, یعنی ان کو ماسٹر نہیں کنسیڈر کیا جاتا, 2 سال پیچھے گنا جاتا تھا. نہیں, اس میں یہ ایک ایشو تھا پہلے بھی, اب بھی ہے. کچھ کالجز میں گریجویشن 2 سال کی ہے. جی بالکل ایسی. ٹھیک ہے جی. جن کی 2 سال کی ہے تو اس کو وہ ڈگری نہیں کنسیڈر کرتے, اور اگر 3 سال کی ڈگری ود آنرز ہے تو اس کو ایکول ٹو ڈپلوما کنسیڈر کرتے ہیں, ناٹ ایکول ٹو ڈگری. جو 4 سال کی ڈگری ہے FA اور FSC کے بعد, جس میں میڈیسنز آ جاتی ہے, MBBS آ جاتی ہے, یا لاء ڈگری انجینئرنگ آ جاتی ہے, یا لاء ڈگری آ جاتی ہے, اس کو ایز اے ڈگری وہ کنسیڈر کرتے ہیں, ایکولنٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے نارک سے آپ کو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. آپ ٹرانسکرپٹ ڈگری کا بھیجتے ہیں, لیٹر بھیجتے ہیں ڈگری سے, یونیورسٹی سے, کہ بھئی یہ ڈگری اس نے ایکوائر کی ہے, اس میڈیم آف انسٹرکشن اس کی یہ تھی, تو اس بنیاد پر وہ بھی ایکولنس آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کے جیسے ایشیا کے ویزے جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے, ان کے جو وزٹ ویزاز ہیں اس میں کیا تبدیلی آئی ہے جی؟ اس میں ایک تو سوٹیبلٹی کا انہوں نے نیا ایلیمنٹ لایا ہے, جو پہلے تو سیٹلمنٹ میں تو تھا ہی جی, لیکن اب وہ وزٹ میں بھی لے آئے ہیں کہ آپ سوٹیبل نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو اور لاؤز. اچھا جی, اس میں کیا کیا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کنوکشن ہوئی ہے کرمنل افینس میں اپنے ملک کے اندر, ایون وہ سال سے بھی کم ہے, پھر بھی جب تک آپ 1 سال کی بریک نہ لے لیں آپ نہیں آ سکتے, اپلائی نہیں کر سکتے جی. ٹھیک ہے جی. جو 1 سال سے زیادہ ہوگی وہ تو باہر ہی ہوں گے آٹومیٹیکلی.
صحیح جی. اچھا اس کے لیے میں اس کو یہ کیسے اسیس کیسے کرتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی کلیئرنس سرٹیفکیٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے چاہیے ہوتا ہے جو پروڈیوس آپ کریں چاہیے ہوگا نا، تاکہ انہیں پتہ چلے؟ اب آپ کو نارملی وہاں پر ہوتا ہے پولیس سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ. جی تو وہ پولیس سرٹیفکیٹ میں وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس بندے کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں ہے، کوئی جرم، کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب وہ آلموسٹ نارمل ہو گیا ہر اپلیکیشن میں. وہ بھی پہلے یہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر جو ٹیکسی ڈرائیور لائسنس کے لیے اپلائی کرتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ پولیس سرٹیفکیٹ لائیں اپنے ملک سے. بالکل ایسی اب ویزا اپلیکیشن میں بھی سوٹیبلٹی کو اہمیت دی ثابت کرنے کے لیے آپ کو لگانا پڑے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے. تو جو بندے ادھر رہ رہے ہیں ان کی کنوکشن، جیسے آپ نے کچھ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے ملک سے جو ان کی کنوکشن ہوئی ہے مور دین 1 ایئر اور اس ملک میں رہ رہے ہیں، تو ان کو پھر کیا واپس جانا پڑے گا یا ان کے کیا چانسز ہیں؟ نہیں، ان پر تو جو یہاں پر رہ رہے ہیں ویسے بھی جو لیس دین 12 منتھ ہے نا کنوکشن، جی اس پہ ڈپورٹیشن نہیں ہے. جی اگر آپ کی 12 مہینے سے زیادہ کی سینٹنس ہوئی ہے اور آپ ایون برٹش بن گئے ہیں، نیچرلائز برٹش، ناٹ بائی برتھ برٹش، نیچرلائز برٹش، جی تو آپ کو ہوم آفس ڈپورٹ کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور جو لیس دین 12 منتھ ہیں ان میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کو 7 سال تک وہ نیشنلٹی نہیں اپلائی کر سکتے کیونکہ ان کی یہ کنوکشن ہے. اچھا جی، وہ پیریڈ ان کو دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی اور کنوکشن نہیں ہوگا تو پھر وہ ان کو بیک ٹو نارمل، پھر ان کو نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اور اگر 4 سال کی سزا ہوئی ہے تو آپ کبھی بھی اپلائی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. 4 ایئر اور مور. صحیح ہے. اگر لیس دین 4 ایئر ہے تو پھر 15 ایئرز ہے. اچھا، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے 15 سال. 15 سال تک اپلائی نہیں کر سکتے. جی. اس کے بعد پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کافی انہوں نے فارن کرمنل کے حوالے سے سویپنگ چینجز انہوں نے لائی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ برطانیہ جو ہے وہ وہی فیصلہ کرے گا جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. اچھا ہی ہے جی، بالکل. اور اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. جی. تو یہ اس کے علاوہ جو بزنس ویزاز ہوتے تھے اس میں بھی کوئی کیا، ایک تو وزٹر ہے، اسپاؤس ویزا ہے، اس کے بعد جو بزنس کے لیے اپلائی کرتے تھے ان کو رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جی جو £1 ملین پلس کرتا ہے اس کو ویزا دیا جاتا ہے، جو 5 ملین کرتا ہے اس کو انسٹنٹ دے دیتے ہیں، یا 10 ملین. اس کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں پورا پروگرام رکھیں گے، بڑا لینتھی سبجیکٹ ہے. اچھا جی. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ پاپولر ہوا ہے وہ ہے اسٹارٹ اپ ویزا، اس کو کہتے ہیں انوویٹر ویزا. جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انڈسٹری کے اندر کوئی انوویشن آپ لانا چاہتے ہیں، کوئی نئی چیز. ٹھیک ہے جی. جو پہلے یو کے میں ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس کے لیے بڑی لمیٹیڈ اماؤنٹ ہے، 50,000 پاؤنڈ ہوں یا 50,000 کا کوئی اسپانسر ہو. صحیح. اور دونوں ورکیبل ہیں. لیکن اس کے لیے ہوم آفس نے کچھ 5-6 کیٹیگریز کمپنیز رکھی ہیں جو ویٹنگ کرتی ہیں ان کے بزنس پلان کو. صحیح. ان کی ریکمنڈیشن چاہیے ہوتی ہے، ایکریڈیٹیشن چاہیے ہوتی ہے. جی جی. تو وہ ویٹنگ کر کے جب وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اپلائی کریں تو آپ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے اس پروسیس سے گزر گئے اور ہوم آفس آپ کو ویزا دے دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ہے، ثوابدید ہے. یہ ہوم آفس کی ثوابدید ہے کہ بھئی وہ ایون دو کہ اس کی ریکمنڈیشن ہے اس پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ٹوٹلی ان کا ڈسکریشن ہے. جی. ناظرین، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ پروگرام ہر سنڈے 7 بجے ہوا کرے گا، اور شعیب صاحب جو ہمارے
سولسٹر بھی ہیں, نوٹری پبلک بھی ہیں, اور ان سے ہم لاز کے بارے میں معلومات لیتے رہیں گے. اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ ای میل میں, ان کی ای میل میں بتا دیتا ہوں, اس پہ آپ ای میل سینڈ کر سکتے ہیں ہر سنڈے سے پہلے, تاکہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے. تو ان کی ای میل ہے info@shoaibassociates.net. آئی ریپیٹ, info@shoaibassociates.net. اس پہ آپ کوئی اپنا کویشچن کسی بارے میں معلوم کرنا چاہیں, چاہے وہ بزنس ویزے کے بارے میں ہو, چاہے وہ اسپاؤز ویزے کے بارے میں ہو, ورک پرمٹ کے بارے میں ہو, یا کوئی آپ سوالات امیگریشن کے حوالے سے پوچھنا چاہیں, تو شعیب صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہوا کریں گے. 7 بجے ہم پروگرام کا آغاز کیا کریں گے, اور آپ کے کویشچن کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. تو سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شعیب صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ٹریڈ لاز میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے, یا ٹریڈ لاز وہ سیم ہی ہیں؟ ابھی تک تو وہ سیم ہی ہیں. لیٹس ہوپ کہ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی گڈس آئیں گی یورپ سے, یہ ان کو پورٹ پہ ڈکلیئر کرنی پڑیں گی, لسٹ پہلے پرووائڈ کرنی پڑے گی تاکہ زیادہ کیو نہ لگیں. جی لیکن عام خیال یہی ہے کہ شروع میں بہت کیوز لگیں گے, کیونکہ پرٹیکولرلی یہ جو ویجیٹیبلس آتی ہیں, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, اسپین وغیرہ اٹلی سے, جی تو گریس سے, جی تو ان کا ایشو ہے. لوگوں کے اندر ایک خوف بھی پایا جاتا ہے کہ شاید اس میں پرائسز کافی اوپر جائیں. تو لیٹس ہوپ, ابھی کافی دن ہیں, 24 جسٹ اباؤٹ اوور 20 days رہتے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیٹس ہوپ فار بیسٹ کہ بھئی یہ کوئی ایگریمنٹ ان کا ہو جائے. لیکن پھر بھی چیکنگ جو ہوا کرے گی, وہ فری انٹری والی بات ختم ہو گئی ہے. اب کوئی بھی ہے, بے شک اس میں کسٹم نہیں ہوگا, تب بھی وہ ایک پروسیس کے ذریعے گزر کے باہر نکلے گی. جی جی, وہ جو ہے, جو آپ کی انوائس ہوگی, جو ڈکلیئر ہوگی آئٹمس, ان کو چیک کیا جائے گا کیا وہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیا وہی جا رہی ہیں آئٹم, یا کوئی ڈفرینٹ ہے. بالکل. جی, لیکن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, میں تو پبلک میں ویسے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا فکر بھی ہے کہ شاید وہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, جیسے فروٹ, ویجیٹیبل اور ایسی چیزیں ہیں, وہ شاید مہنگی ہو جائیں, یا پھر گورنمنٹ ان پہ سبسڈیز دے تاکہ پبلک کو یہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ سیم پرائس پہ ہی دی جائیں. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی, وہ تو نہیں دیں گے سبسڈی. لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی میکنزم ایسا سیٹ اپ ہو جائے کہ جو فوڈ کی پرائسز ہیں وہ اوپر نہ جائیں, وہ نہ اوپر جائیں, کیونکہ یہ فوڈ پرائسز ہمیشہ ہٹ کرتی ہیں پورسٹ لوگوں کو. جی جی, اور جن لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے, جی جی, وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ذہن نشین میں رکھتی ہے یہ باتیں. ظاہر ہے گورنمنٹ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ جو عام بندے کی زندگی ہے اس میں مشکلات نہ آئیں, اور جو تو امیر ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا, تو زیادہ تر تو وہ عام بندے کا ہی دیکھتے ہیں, اس کی ویلفیئر کا, کہ کیا اس کو جو ضروریات زندگی ہے اس کو اسی ریٹ پہ ملا جائے, اس کے لیے مشکل نہ ہو, تاکہ وہ پریشانی محسوس نہ کریں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں, یہ تو دونوں ملکوں کے, یورپ کے اور یو کے دونوں کے فائدے میں ہے. اگر گڈ ٹریڈ ان کے ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں تو اس میں یقیناً دونوں سائڈوں پہ فائدہ ہوگا. لیکن دیکھیں, آپ کو میں 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں جی, کہ یہ کتنا پویٹیل اور امپورٹنٹ ہے جی, کہ ان کا ایگریمنٹ ہو جائے. ایک تو فوڈ کی ہم نے بات کی, دوسری کار انڈسٹری ہے, اور کار انڈسٹری دونوں طرف سے ہے. فار ایگزامپل جو یورپ میں ایکسپورٹر ہیں ان میں نمبر 1 جو ہے وہ جرمنی ہے, جو کاریں ایکسپورٹ کرتا ہے برطانیہ کو. دوسرے نمبر پر فرانس ہے. جی, تو اسی طرح کچھ پلانٹس ٹویوٹا کے لگے ہوئے ہیں جو ڈاربی میں, برمنگھم میں, سولیوال میں.
جہاں پر دوسرے میکس اینڈ ماڈل کی گاڑیاں بنتی ہیں وہ یورپ میں جاتی ہیں. تو یہ کافی پرٹیکولرلی جرمنی تو بہت ہی کین ہے کہ بھائی ڈیل ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی تو بلینز کی ٹریڈ ہے صرف کار کی جی برطانیہ کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. تو وہ تو کوشش کریں گے وہ ہو جائے گا. اس وقت جو بون آف کنٹینشن ہے وہ فشری پالیسی ہے، کیونکہ جو فشر مین ہے حالانکہ وہ ہماری اکانومی کا 7% ہے. کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، ہاں جی پرسنٹیج وائز تو اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن سٹیکنگ پوائنٹ اسی پر ہے، کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وی ول ہیو کنٹرول آف اوور بارڈرس. یہ تو ان کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو یہ اس لحاظ سے سگنیفائی کرتا ہے کہ جب تک فشری رائٹس ہمارے پاس پورے واپس نہیں آتے تب تک ہمارا بارڈر پر کنٹرول نہیں ہے. لیکن ان کو کچھ رعایتیں دینی پڑی ہیں ناردرن آئرلینڈ میں، کیونکہ وہاں پر کلوز بارڈر کی انہوں نے مخالفت کی یورپین یونین نے. اور کیونکہ ریپبلک آف آئرلینڈ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی جو آبادی ہے، ان کے ریلیٹیو فرینڈز ناردرن آئرلینڈ میں رہتے ہیں، تو ان کی فری موومنٹ ہونی چاہیے. تو وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے آلریڈی. وہ تو دینی پڑتی تھی نا، وہ تو صحیح کیا انہوں نے. ویسے بھی 1922 کا جو ان کا ایگریمنٹ ہے جی ریپبلک آف آئرلینڈ کے ساتھ، تو اس میں فری موومنٹ ہے ناردرن ایریا تک. جی اور مین لینڈ میں کچھ ریسٹرکشن تھیں، وہ بھی یورپین یونین میں وہ جب آئے تو وہ ختم ہو گئی. تو ابھی بھی انہوں نے وہ اوپن بارڈر ہی رکھا ہے ناردرن آئرلینڈ میں. جی جی تو یہ بس ابھی کچھ سٹکنگ پوائنٹس ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو جائیں، کیونکہ اکانومی میں بہت پریشر ہے کرونا کی وجہ سے. اور اگر اس کا جلدی ریزولوشن نہیں ہوا تو بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں برٹش اکانومی کے لیے، اور پرٹیکولرلی ہمارے جو ایتھنک منورٹی کے لوگ ہیں جو پہلے ہی لو اینڈ آف دا ورکنگ کلاس ہیں، ان پر اس کا امپیکٹ اور زیادہ سویئر ہوگا. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. دیکھیں یہ ایکچولی یو کے کو تو 2 چیلنجز ہیں نا میجر. پوری دنیا کو تو ابھی کووڈ-19 کا چیلنج ہے، جبکہ یو کے کو کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ یورپ سے باہر آنے کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ تو تقریباً 26 کنٹریز ہیں. تو یو کے چونکہ ایک کنٹری ہے تو اس کو یقیناً بہت ہی سمجھداری سے، بہت ہی یقیناً ہمارے ایکسپرٹس ہیں، جو قانون دان ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یو کے وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ جتنا زیادہ ویلفیئر آف دا پبلک کا خیال رکھ کے وہ ایک ایگریمنٹ کیا جائے وہ کرنا چاہیے. لیکن ہم امید کرتے ہیں جیسے آپ نے بولا کہ بہت جلد ہو جائیں اس سے، تاکہ وہ اکانومی پہ پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے. دیکھیں جو اکانومسٹ کہتے ہیں نا، ایون دو کہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود 6% ہماری جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو جائے گی. یہ منیمم جو وہ کہتے ہیں افیکٹ وہ 6% ہے ہماری جی این پی کا. جی جی تو لیٹس ہوپ کہ ایگریمنٹ ہو جائے. نہیں ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں پاسپورٹ کا کلر وہ چینج ہو گیا ہے. ہو گیا جی؟ ہاں جی. اچھا جو پرانے پاسپورٹ ہیں وہ اسی کلر کے ساتھ چلیں گے؟ وہ اسی کے ساتھ چلیں گے، اور جو نیو ہیں وہ ڈارک نیوی بلو جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا وہ کلر ہے، لیکن سائز یہی ہے. سائز یہی ہے. ہاں جی. تو کلر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس کی ویلیو تو وہی رہتی ہے. جو یقیناً یورپ سے باہر آنے کا تھوڑا فرق تو پڑے گا، لیکن اس پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا تھا نا گریٹ بریٹن کالونیز جی اینڈ کالونیز، تو ایک تو یہ سگنیفائی کرتا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی سرحدیں اس ملک سے باہر بھی ہیں. جی. اور پھر جو لوگ اپنے آپ کو برٹش نیشنلزم
کے حوالے سے کہتے ہیں ان کے لیے یہ کلر بہت سگنیفائی کرتا ہے. تو یہ بلو کلر، بلو کلر جی تو وہ تو ویسے میں نے اس لیے بتایا کہ کچھ لوگوں کے مجھے فون آئے کہ بھئی ہمارا پاسپورٹ اس کلر کا آیا، یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کلر کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، صحیح صحیح. یہ نیو کلر ہے، اور کیونکہ ہم لوگ نکل رہے ہیں جی جی تو جو یورپین یونین کا لوگو ہے وہ اڑ گیا ہے، اور اب ہمارا کوین کا لوگو آئے گا. صحیح ہے. دیکھیں شعیب صاحب، اصل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یورپ سے باہر آنے کا مقصد بارڈر کو کنٹرول کرنا تھا، امیگریشن کو کنٹرول کرنا تھا. یقیناً وہ فشری کا جو معاملہ ہے اس کی شاید اتنی امپورٹنس نہیں ہوگی، لیکن بارڈر کو کنٹرول کرنے کی زیادہ امپورٹنس ہے. تو اس کو یقیناً گورنمنٹ نے اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس جو اتنی تکلیف کی گئی، اتنے مراحل سے گزرنا پڑا، اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کی ساری ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہوتا. اس سلسلے میں بہت شکریہ شعیب صاحب. پروگرام کا وقت ابھی ختم ہونے کو ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ساری اچھی انفارمیشن ہمارے ناظرین کو سننے میں ملی، اور یقیناً ہم ہر ہفتے پروگرام کیا کریں گے 7 o'clock سے سنڈے. تو اس میں سارے ناظرین اپنا پروگرام، اپنا سوالات بھیج سکتے ہیں. ای میل میں ایک دوبارہ بتا دیتا ہوں جی. آپ info@shoaibassociates.net اس پہ آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور ہر سنڈے 7 بجے آپ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی نوٹ پہ کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک جتنا ترقی کرے گا، ہم ادھر رہتے ہیں، یہ ہماری اپنی ترقی ہے. اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے سنڈے 7 بجے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.